السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے گئے اللہ تعالیٰ خود وجہ بیان فرماتا ہے آگے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ۔ ایک وجہ روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا اس آیت کریمہ میں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، صرف تمہوں پر نہیں بلکہ تم سے جو پہلے امت تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء اکرام رسولان اعظام آئے، ہر امت پر، ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ لیکن جو پہلے کی امت تھی، جو پہلے کے انبیاء و رسول تھے، ان کی امتوں پر، ان نبیوں پر الگ طریقے کے روزے فرض تھے، یعنی پیدر پہ ایک ماہ تک جو روزے رکھنے کا حکم ہے وہ صرف آخری نبی ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص طور پر ایک ماہ لگاتار روزہ رکھنے کا جو حکم فرمایا وہ صرف امت محمدیہ پر۔ اب دیکھیے روزے کے کیا معنی ہیں، روزے کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کے کیا معنی ہیں، تو آپ اس طرح بتائے، روزہ کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے جماع سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور روزہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرما دیا قرآن کریم میں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ اس لیے جب تم متقی بن جاؤ گے، جب تم پرہیزگاری اختیار کر لو گے، جب کوئی متقی بن جاتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کا حقدار بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر پیار کرتا ہے کہ جنتی بننے کا خود اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے، ہمارا خالق، ہمارا مالک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب علماء نے جو روزہ رکھنے کے جو فوائد بتائے ہیں وہ سنیں۔ روزہ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ اگر آپ رکھیں گے تو جسمانی اعتبار سے بھی، جسمانی امراض، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ وہ کس طرح؟ میں آپ کو
खोल की ये बात बता देता हूँ कि जिस्मानी बीमारी क्या है, जिस्मानी अमराज, जिस्मानी बीमारियां क्या क्या है और रूहानी बीमारियां क्या क्या है। जिस्मानी बीमारी से मतलब जिस्म में जो आपके जिस्म में कोई अगर बीमारी लग गई है, आपके जिस्म में कोई बीमारी आ गई है, कोई किसी किस्म की तकलीफ हो गई है, तो उसमें भी सुधार, जैसे कि ब्लड प्रेशर और भी दिगर बीमारियों से आप महफूज रहेंगे रोजा अगर आप रखेंगे। और रूहानी जो रूह की बीमारी है वो क्या है, गुनाहों की लत लग जाना, गुनाहों की आदत पड़ जाना, ये रूहानी बीमारी कहलाती है। तो अगर आप रोजा रखेंगे, रूहानी बीमारियों से भी, नफ्स की गलत ख्वाहिशात को हटाने की ये रोजा काम में आता है। अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को कुचलने का एक जरिया है, वो है रोजा। तो आप अगर रोजा रखते हैं तो जिस्मानी एतबार से भी आपको फायदा मंद रहेगा और रूहानी एतबार से भी फायदा मंद रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस माह मुबारक की क्या फजीलत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने, मैं कुरान की एक आयत दलील के तौर पर पेश करता हूं, वो ये है जो 30वें पारे में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को उतारा लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में। मा लैलतुल क़द्र व मा लैलतुल क़द्र, और तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फि तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उसमें फरिश्ते उतरते हैं और वह रूह और जिब्रील भी उतरते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।